گولڈ جو ہے نا وہ اس میں جو آرٹریز ہے نا اس کو سکڑتی ہے تو پھر کمپنسیٹری میکنزمز ایکٹ کرتے تو وہ میں نے دیکھا کہ اس سے ذرا انجائنا ڈیولپ ہو جاتی تو لیکن آپ کو گولڈ کی ایک بات بتاؤں گولڈ کی نا اچھا آپ دیکھیں کہ آپ نے سردیوں میں نا جیکٹس پہن لی ہیں بلی نے بھی پہنی ہے کسی گوٹ بلی یا کسی نے کوئی جیکٹ نہیں پہنی اور عجیب بات ہے کہ گرمیوں میں بھی وہی چیز تو سمجھ میں نہیں آتی اب آپ نے یہ جو ڈریسز پہنے ہوئے ہیں آپ کے جی گرمیوں میں تو لوگ کہیں گے جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جو گرمیوں میں آپ نے تو اچھا اب دیکھیں اللہ کی شان گولڈ کا ذکر ہے نا ٹھنڈک تو میں نے کہا اللہ کی شان بیان کرو پھر اپنے جو میرے اندر ہے وہ باہر وہ یہ ہے کہ نا اس طرح تو نا وہ ڈرم بجنا شروع ہو جائے گا لوگ کہیں گے یہ مجلس میں ڈرم بجا رہے ہیں تو انہوں نے تو بڑا پیارا ذکر کی ہاں ایسے نا جب مسلز فلیبی ہو جائیں تو وہ تو ویسے ہی ڈرم سٹک ہو جاتا ہے تو اچھا اب دیکھیے بیٹا میں آپ کو اللہ کی شان بتاؤں یہ بھی تھوڑا سا سائنس جو ہے نا یہ اللہ کی شان بیان کرتی ہے آپ یاد رکھنا سائنس اللہ کی شان بیان کرتی ہے دنیا میں جہاں بھی مجھے نا چیلنج کر لو میں آپ کو بتاؤں گا سائنس اچھا بیٹا دیکھو ہوتا ہی ہے کہ ایک ہارمون ہے اسے کہتے ہیں تھائراکسین اتنا تو اب میرے خیال میں آپ لوگوں میں پتہ ہی ہو تھائراکسین اچھا اب میں آپ بتاتا ہوں ایک غدود ہے چلے اس کو کہتے ہیں تھائرائڈ گلینڈ نا ادھر گردن میں ہوتی ہے تو تھائرائڈ گلینڈ ہاں تو تھائرائڈ گلینڈ جو نا بیٹا وہ ایک ہارمون بناتا ہے ایک غدود کہتے ہیں انگلش میں اس کو گلینڈ کہتے ہیں گلینڈ وہ آرگنز ہیں جو ہارمونز بناتے ہیں اور گلینڈ غدود کو کہتے ہیں تو یہ ہارمونز بناتے ہیں جیسے دیکھیے لبا پینکریاس کیا بناتے ہیں انسولین شاباش تو جب لبلبے کا فعل خراب ہو جاتا ہے تو انسولین نہیں بنتی یا انسولین ڈفرینٹ چیزیں کم بنتی ہیں اب تھائراکسین جو ہے نا تھائرائڈ گلینڈ تھائراکسین بناتا ہے اب تھائراکسین کا کیا کام ہے جو سنیے گا جسم کو گرم کر دیتا ہے جسم کو میٹابلزم جو انسان کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں ان کو فاسٹ کر کے نا ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے مثلا میں آپ کو مثال دوں آپ کو نا آپ فار ایگزامپل اس وقت تھائراکسین کا انجیکشن لے لینا آپ سارے کپڑے اتار دیں گے اور گرمیوں میں توبہ آپ مری کی طرف بھاگ جائیں گے جہاں 7 فٹ برف باری ہوتی ہے تو بیٹا تھائراکسین ایک ہارمون ہے کہ جو تھائرائڈ گلینڈ سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جسم کو گرم کر دیتا ہے یہ بات ٹھیک ہوگی یاد سمجھ آ گئی اچھا یہ ٹھیک ہوگی نا اچھا اب دوسری بات ہے تھائراکسین کب نکلتی ہے اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسولین کب نکلتی ہے ہر وقت تھوڑی نکلتی رہتی ہے جب آپ کیا کھاتے ہو گلوکوز کاربوہائیڈریٹس سٹارچ ریفائن کاربوہائیڈریٹس جب وہ تم کھاتے ہو تو کیا نکلتی ہے انسولین نکلتی ہے مطلب اگر آپ مثال کے طور پہ فیٹ کھاؤ تو اس سے نہیں تو جو
اصل چیز ہے نا، جو چیز شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے بلڈ میں آتی ہے تو اس کے لیے انسولین آتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں دا stimulus for release of insulin is glucose. Glucose is the stimulus for the release of insulin. اب ختم ہوگی بات. اب آئیے کہ جس وقت تھائرائڈ گلینڈ سے تھائروکسین نکلتی ہے تو جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ گرم کر دیتا ہے. اب یہ کہ تھائروکسین کب نکلتی ہے؟ آپ سنیے ذرا تاکہ آپ کو اللہ کی شان کا پتہ لگے. تھائروکسین کا جو نکلنے کا جو ذریعہ ہے دیٹ از کولڈ. جتنی کولڈ ہوتے چلے جائیں گے اتنی تھائروکسین نکلتی چلی جائے گی. تو دا اسٹیمولس فار دا ریلیز آف تھائروکسین از کولڈ. کولڈ از دا اسٹیم ڈاکٹر صاحب آگے. کولڈ از دا اسٹیمولس فار دا ریلیز آف. اچھا اب بیٹا آپ جس وقت سیاچین میں چڑھتے جائیے برف بڑھتی جائے گی تو وہاں کولڈ بڑھتی جائے گی اور جو گلینڈ ہارمون جو گلینڈ تھائرائڈ ہے وہ کیا کرے گا؟ تھائروکسین بناتا چلا جائے گا اور تھائروکسین جسم کو گرم رکھتا چلا جائے گا. یہ بات واضح ہوگی. اب اللہ کی شان دیکھیے. اب آؤں اصل بات پر. کس جگہ آؤں بتاؤ؟ کس جگہ آؤں؟ میاؤں پر آؤں. میاؤں پر آؤں. میاؤں کس کو کہتے ہیں؟ بلی کو. بلی. تو عبداللہ نے بچوں نے بلیاں پالی ہیں. تو اب دیکھیے بیٹا سردی میں بھی وہی فرق، آٹم میں بھی وہی فرق، ونٹر میں بھی وہی فرق اور سمر میں بھی وہی فرق. کس کی؟ بلی کی. اب جب بلی جو ہے سردیوں میں جاتی ہے تو کپڑے تو وہی ہیں بٹ there is much stimulus that is cold for the release of thyroxine resulting کیا ہوگا؟ warmth. ٹھیک ہے، وہ اس کو وارم کرے گی. اچھا اب دیکھیں بلی وہی فر پہنتی ہے اور جیسے جیسے اللہ کی شان، اللہ کی شان، اگر آپ کو اس میں اللہ کی شان نہ نظر آئے تو پھر آپ میری مجلس ذکر سے چلے جائیں. اگر آپ کو میری بات سے اللہ کی شان نہ نظر آئے تو آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. میں ایسے لوگوں سے خطاب نہیں کر سکتا. بیٹا جس وقت بلی یعنی جون جولائی اگست سے ہوتے ہوئے اکتوبر نومبر سے گزرتے نومبر دسمبر جنوری میں آتی ہے تو باہر -4 7 10 -10 تو باہر ہو گئی، دیٹ از بلو 0 تو ہو گئی. تو وہ بلی جو ہے بیچاری کیا کرے؟ تو بلی کو اللہ جل شانہ نے نوازا ہے تھائرائڈ گلینڈ سے. تو بیکاز دا ریلیز دا اسٹیمولس فار دا ریلیز آف تھائروکسین از دیٹ از کولڈ. دیٹ از کولڈ. تو کولڈ جب بڑھتی ہے تو تھائروکسین بڑھتی ہے. وہ تھائروکسین جب بلی کے خون میں آتی ہے تو اس کی جو فر ہے اس کے ارد گرد جا کے جو بلڈ ویسلز ہیں ان میں اتنی ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے کہ بلی صاحبہ آرام سے بیٹھی رہتی ہے، آرام سے بیٹھی رہتی ہے. اور جناب بلی صاحبہ کو کوئی بھی بلی صاحبہ کو ذرا سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اگر کوئی دینی مدارس کا طالب علم اس کو ریپیٹ کرے تو میں اس کو 500 روپے انعام دوں، اور اگر کالج کا ریپیٹ کرے تو 50 روپے انعام. بہرحال میں آپ کو پریشر میں نہیں ڈالتا، لیکن دیٹ از بیٹا یہ خدا ہے، یہ رب ہے سب. بیٹا اٹ از پارٹ آف رزق. اسے رزق کہتے ہیں. اچھا بیٹا رزق کا مطلب ہوتا ہے آلو مٹر گاجریں اور کوفتے اور بریانی اور چکن، اور رزق کا ہی مطلب ہوتا ہے پیارے. رزق کے اندر کپڑے شامل ہوتے ہیں حضور، کپڑے شامل ہوتے ہیں. مکان شامل ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، لینڈ کروزر ہوتی ہے، اور وہ مرنڈا ہوتا ہے، مرنڈا بھی ہوتا ہے. اور رزق کے اندر ایک اور مرنڈی بھی ہوتی ہے، بیگم بھی ہوتی ہے. آپ بتاؤ رزق میں بیگم شامل ہوتی ہے؟ بیگم بھی ہوتی ہے.
تو بیٹا اللہ جل شانہ نے اس کو وارم کیا ہے کس طرح؟ بائی ریلیز آف تھائروکسین. اینڈ واٹ از دا اسٹیمولس ٹو ریلیز تھائروکسین؟ دیٹ از کولڈ. اور آؤٹ سائڈ کیا ہے؟ دیر از کولڈ. تو بیٹا اندازہ لگاؤ. ہاں اللہ کی شان کے جانور جو ہیں اپنے کپڑے چینج نہیں کرتے، لیکن تھائروکسین بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. ہاں بعض لوگ حکیموں کے کشتے جب کھاتے ہیں تو اندر آگ لگ جاتی ہے، تو وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے نا جسم. آرسینک سے، آرسینک سنکھیا یہ آگ لگا دیتے ہیں. تو سملرلی تھائروکسین یہ میٹابولزم کو اتنا انہینس کرتی ہے کہ اندر گرمی آ جاتی ہے. اس گرمی سے ساری فر گرم ہو جاتی ہے. امریکہ میں جہاں برف باری ہوتی ہے، بدلہ کیا ہوتا ہے؟ چھتوں پہ کیا ڈالتے ہیں؟ چھتوں کے اندر آرٹریز ہوتی ہیں. کیا آرٹریز؟ یعنی نل ہوتے ہیں جس میں وارم ہاٹ واٹر چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک بٹن کو کیا کر دیتے ہیں؟ آن کر دیتے ہیں. ہاٹ واٹر الیکٹرک گزرنا چلا جاتا ہے. ساری برف کتنی دیر میں؟ 5 to 7 منٹس میں پگھل جاتی ہے. سملرلی بلی کے فر کے نیچے تو ساری بلڈ ویسلز ہیں. ان بلڈ ویسلز میں جو ہاٹ بلڈ، وہ جو وارمتھ، تو بلی میاں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لپٹے ہوتے ہیں رضائی میں. تو بتاؤ یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی. جزاک اللہ سے. ایک بریلوی خطیب ہوتا ہے تو اس کو کوئی بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری بات سن. ان کے جی مجمع بہت زیادہ ہے، انہیں کس قسم کا بیان کروانا ہے؟ ہنسانے والا، رلانے والا، ہاں، یا بہت زیادہ حیران کرنے والا؟ انہوں نے کہا ہنسانے والا بیان جو ہے نا ادھر سستا ہوتا ہے، اس کے لوں گا میں 10,000، رلانے والے کے لوں گا 25,000، اور تعجب میں اس کے شکور و فکر کا اس کے 35,000. تو آج کل تو آپ کس قسم کا بیان چاہتے ہیں؟ لیکن پھر یہ ہے کہ آپ سارے چندہ بھی جمع کریں اور مجھے مل کے دے دیں. میں پھر اکارڈنگلی سوچتا ہوں، پھر بھی میں چندہ پتہ کہاں دوں گا؟ افغانستان دے دوں گا. کہوں گا چلو وہاں پر جو خزانہ خالی ہے. اب جا کے تم بتا دینا مولویوں کو کہ بھی یہ طریقہ بھی ہوتا ہے چندہ لینے کا، یہ بالکل حرام ہے، حرام. وہ ایک شاعر نے کہا کہ ہستی اپنی حباب کسی ہے. حباب بلبلے کو کہتے ہیں. یہ نمائش سراب کسی ہے. چشم حقیقت کھول اس عالم پر، چشم حقیقت کھول اس عالم پر، خواب کسی ہے. چشم حقیقت کھول اس عالم پر، یہ دنیا ایک خواب کسی ہے. اس طرح کا شعر ہے. اب دیکھیے چلے تو تھے سنو فال دیکھنے، اب بیمار آدمی تو جا نہیں سکتا. ہاں تو اس کو تو ایک ہیٹر چاہیے ہوتا ہے. اب کون بیمار وہاں جاتا ہے؟ سب چست جاتے ہیں. فقیر بھی نہیں جاتا، پیسے نہیں ہوتے، گاڑیاں کرائے پہ لے کے جاتے ہیں تو ایکسپینسز تو پے کرتے ہیں رینٹ کے. تو وہ غریب نہیں ہوتے، غریب بھی نہیں ہوتے، بیمار بھی نہیں ہوتے، اور سنو فال دیکھنے چلے جاتے ہیں. اللہ، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے بجھ گئے. اور پھر وہ اوپر سے لینڈ، برف، سنو،
اور اس پہ گاڑی کے اوپر بھی پیچھے بھی، جیسے آپ ڈی فریزر میں چلے گئے. انوائرمنٹ ٹیمپریچر نیچرلی -20 تک تو چلا گیا. جب 7 فٹ برف جائے گی -20 نہ، یہ آپ کا ڈی فریزر کا ٹیمپریچر -20 ہوتا ہے، آپ -10 کر لیں چلیں. لیکن اگر فریزنگ بھی ہو تو آپ فریزنگ ٹیمپریچر تو نہیں برداشت کر سکتے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ تھائراکسین نکال رہا تھا نا، تھائراکسین اس سے بچ رہے تھے. تو پھر اوپر سے برف اور نیچے بھی برف، دائیں برف، آگے پیچھے برف، اور پھر وہ کنٹینیوس برف، تو ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا چلا گیا. تو ٹیمپریچر اب پھر میٹابولزم سلو ہوتا چلا گیا، کیونکہ جسم میں سے فوڈ ختم ہو گیا. ظالموں نے ایک انڈا 500 روپے کا بیچا. جب کہا کسی نے کہ تھوڑا سا دھکا لگا دیں، گاڑی پھنس گئی ہے، تو 3000 دھکا لگانے کے لیے، ٹوائلٹ یوز کرنے کے بھی. اور یہ تھے مسلمان جو دنیا میں اسلام پھیلائیں گے، وہ اسلام کا کیا نقشہ پیش کریں گے. انفارچونیٹلی ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو نام کے ہیں مسلمان. کوڑے پڑنے چاہیے کہ ایسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی بھی مسلمان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ. یہ آپ کا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے. اب وہیں بیٹھے رہے. اب پیچھے بچے تھے، آگے خود تھے، جو بھی حال تھا. اب آہستہ آہستہ ٹیمپریچر بڑھتا گیا، اور جو کھانا تھا بلڈ میں وہ کنزیوم ہو گیا، اور جو ریزروز تھے گلائکوجن کے ایسے پٹھوں میں جو گلوکوز کے ریزروز تھے وہ بھی کنزیوم ہوتے چلے گئے. پھر فیٹ پگھلنا شروع ہو گئی. ایسے میں ٹیمپریچر اور گر گیا، میٹابولزم گر گیا. تو اب غنودگی میں چلے گئے، گلوکوز فال ہو گیا. جب غنودگی میں چلے گئے تو پیچھے بچوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اللہ، ہم نے جو شکلیں دیکھی، بس اسی طرح بس ہم آرام سے سو گئے، دنیا سے ناطا توڑ دیا اور دنیا کو چھوڑ گئے. یہ تھے سنو فال دیکھنے والے جو عیاشی کرنے کے لیے گئے اور لاو و لاب کے اندر مبتلا ہونے کے لیے گئے. نیتیں تو اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال ایک مشکل امر میں اپنے آپ کو ڈالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو راستے ہوتے تو آسان راستہ، یہ حرج کا نقصان کا راستہ تھا. خود اس میں اپنے آپ کو مبتلا کیا اور ہمیشہ کی نیند سو گئے. یہ ہے اس زندگی کی حقیقت جس زندگی پر ہم فریفتہ ہیں. بڑی امنگوں سے گئے، بچوں کو لے کے گئے، دوستوں کے ساتھ گئے، اور وہاں جا کے زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا. بس یہی ہے، کل من علیہا فان، ہر شے جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو ہماری جوانی کی مستی ختم نہیں ہوتی اور وہاں مستیاں ختم ہو گئی. جوانیاں جولانیاں برف پوش چٹانوں کے اندر کفن کی شکل اختیار کر گئیں.
اور لوگ دم توڑ گئے، زندگی کا ساتھ چھوڑ گئے، بچے پیچھے بے ہوش، اور بالآخر وہ بھی کسی کو کہنے والے نہیں کہ ماں باپ بھی بے ہوش۔ یہ بھی ایک سین ہے، یہ بھی ایک سما ہے، یہ بھی قابل عبرت ہے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ کس کو پتا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے، اور یہ برف کی چوٹیاں اور یہ برف کی سنو فال ہماری زندگی کو اچک لے گی ہم سے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرے شیخ نے کہا تھا کہ یکدم اور سڈنلی، یکدم کہتے تھے، یکدم حقیقت پر اتر جاؤ، یعنی ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، وقت نہ ضائع کرو، اور حقیقت پر اتر جاؤ، حقیقت کو ایکسپٹ کر لو۔ یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اور تمہارا مقصد زندگی ابدیت اور عبادت ہے، اور یہ کہ یہی ابدیت اور عبادت کا کوشچن حل کر کے تم اس دنیا سے لوٹ جاؤ گے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھتے، ان میں کارڈک پیشنٹس بھی ہیں، سٹروکس کے پیشنٹس بھی ہیں، جس پر اللہ کا امر آ جائے وہ بھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ارلی 20s میں یعنی ملیگننسیز ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک بچی دیکھی 16 سال کی، اس کو گلے کا کینسر تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کے ایک اور عزیز کو جس کی عمر 22 سال تھی، اس کو بھی یہ چیز ڈیولپ ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں ایک میسج دیتی ہیں کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ چیزیں تم سے چھن جائیں گی، یہ چراگاہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دراصل امتحان گاہ ہے، اور تم یہ جان لو کہ یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اس دنیا کو اس نگاہ سے دیکھیں اور کوئی بڑی بات نہ کریں کہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے اور یہ جنت کی جگہ نہیں ہے، یہ سبسٹیچیوٹ نہیں ہے جنت کا، یہاں جنت نہیں ہے، یہاں دکھ بھی ہے، یہاں اموات بھی ہیں، یہاں امیر آدمی کا لاش ہو جاتا ہے، جہاں پر بے وفائیاں بھی ہیں۔ انتہائی وفادار دوست وفاداری چھوڑ دیتے ہیں، انتہائی قرابت داری کے خونی رشتے کسی ایک معمولی سی بات پر ایک دوسرے سے نالاں ہو کر صدیوں اور برسوں کے تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ سب چیز اس چیز کی آئینہ دار ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم انجوائے کریں گے، ہم مزے لوٹیں گے، یہ سب غلط ہے۔ حقیقت کا انکار کر کے تم انجوائے نہیں کر سکتے۔ اس رب نے اس کائنات میں کچھ اصول و ضابط قائم فرمائے ہیں اور کائنات انہی پر کار فرمائے ہیں۔ اسپیس میں، خلا میں بھی کچھ اصول و ضابط ہیں۔
ہم انہی اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے جہاز اڑا دیتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں میرینز چلتی ہے، میرین اور سمندر کی اتھاہ گہرائیوں اور سمندر کی سطح سمندری، ان دونوں کے ایفیکٹس ڈفرینٹ ہیں۔ ادھر کے اصول ادھر لاگو ہوتے ہیں، ادھر کے اصول ادھر لاگو ہوتے ہیں۔ ان اصولوں کو ہم پہچان لیتے ہیں۔ یہ اصول اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سائنس نام ہے کہ وہ اصول و ضوابط جو اللہ نے بنائے ہیں، ان اصول و ضوابط کو تفصیلی طور پہ جان لینا۔ ہم نے گردے کا راز جان لیا، گردہ تو نہیں بنا سکے، لیکن ابھی ہم نے ایک کام کر لیا کہ جو فعل گردہ کرتا تھا وہی فعل ڈائلیسس کی وہ میمبرین کرتی ہے، اور جو فعل گردہ کرتا تھا اس فعل کو ہم نے پہچان لیا اور اس کا میکنزم ہم نے جان لیا، اور یہ قانون قدرت تھا جس میں اللہ جل شانہ نے مخلوقات کی تخلیق کی تھی۔ ہم نے بغیر یعنی گردے کے اندر، یعنی ہم سے مراد ہے کہ ایک شخص کے جس کو رینل فیلر ہو جاتا ہے، وہ بغیر گردے کے اندر جھانکے ہوئے کہ گردے کے اندر کیا ہوا ہے، صرف ڈاکٹر کی ہدایت پر اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کا گردہ فیل ہو گیا ہے، اور جا کے یہاں تو گردہ ٹرانسپلانٹ کراتا ہے اور یہاں پہ ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے، اور ڈائلیسس کے اندر جو گردے کے اندر فاسد مادے کو نکالنے کے اصول و ضوابط کار فرما ہیں، اور جو وہ نیوٹرینٹس غذائیت کی اشیاء کہ جو بلڈ کو اور پٹھوں کو چاہیے ہوتی ہیں ان کو روک لیتا ہے۔ یہ اتنی سلیکٹیو اس کا فنکشن ہے، اس کا فنکشن اتنا سلیکٹیو ہے کہ جو بہت حیران کن ہے۔ یعنی اس کڈنی کے اندر ایک برین لگا ہوتا ہے، دماغ، کہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ چیز بڑھ گئی ہے، اس کو فوراً پیشاب میں نکال دو، اگر اس کو پیشاب میں نہیں نکالو گے تو یہ جسم کے لیے مضر ہوگی، یوریا بڑھ گیا ہے۔ تو جو گردے کی فلٹریشن میمبرین ہے وہ اتنی زبردست اللہ نے بنائی ہے کہ وہ جب چیزیں جو انوانٹڈ ہیں، جو فضلہ ہے، انوانٹڈ سبسٹانسز ہیں جو کیمیکل ریئیکشن سے پیدا ہوئی ہیں اور جن کو ایکسکریٹ کرنا ضروری ہے، اگر ایکسکریٹ نہیں کریں گے تو وہ پائل اپ ہوں گی، اس پائل اپ ہونے سے دماغ، دل، جگر سب بنجر ہو جائے گا۔ وہ اس کو پائل اپ ہونے نہیں دیتی، اس کو نکال دیتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا سائنس کو نا، سائنس کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر غور کرنا شروع کیا، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اصل جو یہ گردے کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے، اور اس کو ہم نے جان لیا۔ اس کو جان کر پھر ہم نے بہت ساری ادویات بنا لی، اسی کو جان کے ہم نے ڈائلیسس بنا لیا کہ ایک تعداد ہے بہت لوگوں کی جو ڈائلیسس کر رہی ہے۔ اب ڈائلیسس میں وہی کام لیا جاتا ہے جو گردہ کر رہا ہوتا ہے، کہ جیسے وہ بہت سارے ویسٹ پروڈکٹس کو ایکسکریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے اچھے پروڈکٹس کو جو کہ باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ایکسکریٹ کرنا، اس کو چھاننے نہیں دیتا۔ تو یہ جان لینا کہ گردہ کیسے کام کرتا ہے، یہ جان لینا کہ پانی کے اندر لکڑی کیوں تیرتی ہے اور لوہا کیوں ڈوب جاتا ہے، یہ جان لینا کہ پرندے جو فضا میں پر اٹھاتے ہیں کیسے، کس طریقے سے اپنے پروں کو سام لیتے ہیں، اس جان لینے کا نام سائنس ہے، اس کا نام سائنس ہے۔ تو سائنس تو عقل کے اوپر مبنی ہے اور ایک فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر آدمی سائنس کے اندر آ جائیے، اچھا اگر آدمی سائنس کے اندر ہی مبتلا ہو جائے اور سائنس ہی کے کمالات کا متعارف ہو جائے
اور پیچھے جو سائنس کا رابطہ ہے اس کو دیکھے ہی نہ تو اس سائنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سائنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا ہے، سنیں گے، اسی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے دین کو بنایا ہے۔ یا ادب کی وجہ سے اس کا الٹ کر دیجئے کہ جس فطرت پہ اللہ جل شانہ نے دین بنایا ہے، اسی فطرت پر اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت چھوٹی سی مثال، اور آپ اس کو پسند کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ سجدہ کس نے بنایا ہے؟ دین نے بنایا ہے، شریعت نے بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ کو سجدہ بہت پسند ہے۔ بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب کس چیز میں حاصل ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سجدے کے اندر ناک لگانا ضروری ہے، اور سجدے کے اندر پیشانی ضروری ہے، ورنہ سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ پیشانی بھی لگانا ضروری ہے اور ناک بھی لگانا ضروری ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم سجدے کی اس کیفیت کو ہم اختیار کرتے ہیں، اور اس کیفیت کے اندر سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تذلل ہے، وہ ذلت ہے، کہ دیکھیں کتنا جھکتا ہے اور اس کی کمر اوپر سے اٹھتی ہے، پشت اٹھتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بات بتاؤں، اب آپ میری بات سن رہے ہیں نا، تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے لیکن فائدہ بہت ہوگا۔ اب میری بات سنیں، آپ اس کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، بیٹا اب سجدہ جس طرح اللہ جل شانہ نے کروانا تھا کہ ناک بھی رگڑوانا تھا اور ماتھا بھی رگڑوانا تھا اور پشت بھی اٹھانی تھی، اس سارے سجدے کے پوسچر کو، پوسچر کہیں گے، کیا کہیں گے اس کی، کیا لفظ استعمال کریں؟ پوسچر، اس سارے سجدے کے پوسچر کو سامنے رکھ کر اللہ جل شانہ نے ریڑھ کی ہڈی کو بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ریڑھ کی ہڈی کے اندر موبلٹی نہ پیدا کرتے آپ سجدہ کر سکتے؟ اللہ نے سجدہ پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ یوں ہوتی تو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے اندر موبلٹی نہ ہوتی، جوائنٹس نہ ہوتے، اگر اس کے اندر موبلٹی، یعنی سمجھ گئے، یہ موبائل نہ ہوتے، وہ والا موبائل جو تمہارے جیب میں ہے وہ نہیں موبائل، موبلٹی، اس کے اندر حرکت نہ ہوتی، اس کے جوائنٹس، اس کے جوڑ فعال نہ ہوتے تو تم سجدہ ہی نہ کر سکتے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرانا تھا ویسے ہی انسان کو بنانا تھا۔ میری بات سمجھیں آپ مجھے بتاؤ، یہ میں نے یونیورسٹی کے لڑکوں کو سنائی، کوئی مائی دا لال ہے جو میرے اگوں بول سکے؟ ہاں، کوئی سیکولر، کوئی لبرل؟ جس طرح اللہ جل شانہ نے سجدے کا سٹرکچر بنایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ورٹیبرل کالم کا سٹرکچر بنایا۔ ورٹیبرل کالم کس کو کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی۔ ورٹیبرل کالم کس کو کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ورٹیبراس، ورٹیبرل کالم لمس کیا ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ جل شانہ نے سجدے کی شکل اور پوسچر بنائی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ورٹیبرل کالم بنایا تھا۔ اب بتاؤ لمس کیا میں نے کہا ہے؟ آئسا میں ادھر منہ کر لیتا ہوں، سنا دو سنا شاباش۔ میں مجھے خوشی ہوتی نا کہ میرا اسٹوڈنٹ کوئی آپ جا کے، بیٹا اتنی زبردست بات میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پتہ ہے میں آپ کی کیا بتانا رہا ہوں پیارے بیٹے، کہ دین فطرت ہے۔ اس سے انفر کیا کر رہا ہوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں میں نے کیا کہا ہے، میں تو ریپیٹ کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں انشاءاللہ۔ ہاں کوئی مسئلہ نہ ہو،
کہ کل کو کہہ سکے اللہ جل شانہ آپ نے تو کہا تھا یہ یوں رکھنا ہے، پشت اٹھانی ہے، تو بنایا آپ نے کسی اور طرز پر ہے۔ موبائل تو میں موو تو کر ہی نہیں سکتا، اور ناک بھی نہیں رگڑ سکتا، اور ادھر جو آپ نے میرے وٹیبراز رکھے ہیں کمر میں جو اس طرح کرو آ جاتی ہے، وہاں تو آپ نے جوڑ سخت کر دی ہیں، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو آپ تو سجدہ اللہ اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح سجدے کا پوسچر یعنی جس طرح سجدے کا پوسچر بنانا تھا، جس طرح انسان سے سجدہ کروانا تھا، اسی کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو، اور اس کے نیچے کیا ہوتی ہے سیکرم کو، اور اس کے نیچے کیا ہوتی ہے کوکسک کو، اور یہ سارا ورٹیبرل کالم اللہ تعالیٰ نے سجدے کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کیا، اور سجدے کو فرض قرار دے دیا، نمازوں کو فرض قرار دے دیا، اور سجدہ جو تھا وہ اللہ جل شانہ نے یعنی بہت اس کو کہا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ترین ہو جاؤ۔ سب سے نیرسٹ جو پوسچر یا جو مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے بندہ بہت قریب ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ سجدہ۔ اور یہ سجدہ دیکھیے دونوں چیزیں برابر ہیں، تو بیٹا جی اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ اب بتائیے جو چیز فطرت کے مطابق ہو کیا وہ آسان ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے؟ آسان۔ تو پورے کا پورا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تو اسلام کیا ہے؟ آسان۔ تو اسلام کیا ہے؟ آسان۔ دیکھو مجھے آواز آ رہی ہے ایک لڑکے سے، وہ کہتا ہے سارا دین آسان ہے، پر خوبصورت لڑکی کو نہ دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ کیسی آواز آ رہی ہے مجھے، آنی شروع ہوگی۔ او بابا خوبصورت لڑکی کو دیکھنا تو انتہائی مشکل ہے، اس کے بعد جو آتی ہے پریشانی، جو آتی ہے فرسٹریشن، جو آتا ہے اندر ہیجان، اور آتا ہے دل میں طوفان اور اضطراب، اور اس کے اندر جو ٹربولنس اور جو لہریں اٹھتی ہیں وہ بندے کا کچومب نکال دیتی ہیں، اور کسی جگہ نہیں چھوڑتی، اور نہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے، نہ کتاب پڑھ سکتا ہے، اور گاڑی بھی مارتا ہے، اور اتنا ایکسپینس آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر فیل ہو جاتا ہے۔ آپ ہی بتائیے، لڑکی چھوڑنا تو بڑا ہے آسان، اس لیے کہ اس کے بعد آ جاتا ہے قرار۔ اور اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں کہ جس شخص کی پہلی نگاہ جو ان انٹینشنل ہے کسی لڑکی پہ پڑ جاتی ہے اور اس کو اللہ کے خوف سے نیچا کر دیتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو کیا کھلاتے ہیں؟ کون سی آئس کریم کھلاتے ہیں جی؟ حلاوت کس نے کہا ہے؟ شاباش، آپ نے کہا ہے۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ تو عالم ہو گئے، کوئی ننھا سا بچہ کہتا ہے نا، کیا ہوتا ہے اس کو؟ کیا ملتا ہے؟ ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ پیارے بچوں، ایمان کی حلاوت، ایمان کی حلاوت۔ اور یہ حلاوت وہ نہیں جو یہ جو سوجی والا حلوہ ہے، یہ تو بڑی لذیذ ایسی حلاوت کہ جس کے بعد زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے، کتنا ڈپریشن۔ اور جب ایمان کی حلاوت ہوتی ہے نہ اس میں ڈپریشن ہوتی ہے نہ اس میں انگزائٹی ہوتی ہے، اور دماغ پھر خوب کام کرتا ہے۔ ایمان کی حلاوت کے بعد چاہے ایک بیوی ہوتی ہے، چاہے دو بیوی ہوتی ہے، چاہے تین بیوی ہوتی ہے، چار بیوی ہوتی ہے، تو بندہ پرسکون ہوتا ہے۔ یا ایک بیوی کے ساتھ بھی جب ایمان کی حلاوت نہیں ہوتی تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ابھی میں کئی ایسے آپ کے آنے سے پہلے ایک بیوی کے کیسز جو ہے نا، وہ اس نے کہا کہ جناب میں اس شرط پہ واپس آؤں گی کہ نمبر ایک کہ میں نا مجھے سیپریٹ ہاؤس اور سیپریٹ سارا لے کے دو۔ میں نے کہا فوراً لے کے دے دو کیونکہ یہ پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنی امیوں کو جا کے بتا دینا کہ ڈاکٹر صاحب سانو اس پاسے لا رہے ہیں کہ بڑھیاں جو کریں گے تے نال ہی تانوں گھر بھی دینے پڑیں گے، کہیں گے آئندہ اس کی مجلس ذکر میں نہ جانا۔ اچھا، میں نے کہا بالکل جائز ہے، ایک تمہارا بیٹا ہے اس کا تقاضا ہے کہ مجھے سیپریٹ کر دو، میں نے کہا کر دو۔ اس پر نمبر دو، میں ساری عمر تمہاری ماں کی
اور تمہارے باپ کی خدمت نہیں کروں گی اور اس کے بعد شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ میں نے کہا بھائی اسے کو خدمت کرنا تو تمہارے ذمہ نہیں ہے، خدمت کرنا تو بیٹے کے ذمہ ہے، لیکن یہ تو نہ کہو کہ بھئی شکل نہیں دیکھوں گی۔ نہیں 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 میں شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ میں کہ بابا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے، تم جب دکان پہ جا کے وہ کھاڑی کے کپڑے خریدتی ہو تو شکلیں تو سب کی دیکھتی ہو، اور تم جب جاتے ہو تو انڈے خریدتے ہو تو انڈے اور ڈبل روٹی تو اس میں کہتے ہو نہیں انڈے دے دو، تو شکل تو دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اس شکل دیکھنے سے یہ تھوڑا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے دوستی جاری کر لی ہے۔ تو میں نے کہا بھی ورکنگ ریلیشن شپ تم آپ، اس نے کہا ہرگز نہیں، ساری عمر میں تمہارے باپ کی شکل نہیں دیکھوں۔ یہ سچی، ابھی آپ کے سامنے 3-4 بندے میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے کہا چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ پتہ کیوں میں نے کیوں مانا بتائیں؟ بتاؤ آپ بتاؤ۔ اس لیے کہ بیٹا نکاح جو ہے طلاق بہت بری چیز ہے۔ پہلی بات وہ بیٹا 2-2.5 سال کا بیٹا بھی ہو چکا ہے، تو طلاق بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بیٹا دیکھو میں نے اس کو کہہ دیا کہ چلو جاؤ اسے کہہ دو کہ ہم تمہیں علیحدہ سیپریٹ، وہ لڑکے نے کہا میں ایگریڈ ہوں۔ اچھا دوسری بات جو میں نے کہا وہ کہتی ہے تمہاری ماں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور تمہاری ماں کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، تو میں کہ یار تو نہ دیکھ۔ میں کہا بیٹا دیکھو تیری ماں کی شکل دیکھنا کیا ہے؟ حج اور عمرے کا ثواب ہے، اور میں کہ تو ضرور اپنی ماں کی شکل بکھانی ہے، اور جڑا ماں نو تھکدا نہیں پیا تو تو ضرور ماں دی بےزتی کروانی ہے۔ تو انہوں نے کہا بی بی تو میری ماں دی شکل نہ ویکھ، تو آ جا میرے کول واپس۔ اب اگلی بات دیکھیے، آج بڑی خبر ہے کہ ایک خبر ابھی آئی ہے کہ بریکنگ نیوز ہے کہ ہماری مجلس میں ایک بہت بڑے نعت خواں تشریف فرما ہے، وہ آ چکے ہیں اس وقت، ان کا نام ہے عباس فضلی۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ایک عرصے کے بعد ان کی زیارت کی ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اچھا اب دیکھیے، اب بیٹا میں نے تھوڑا سا اس کو نا ٹچ لگایا۔ کیا لگایا؟ ٹچ۔ پر تم نہ لگانا، تم ٹچ لگاؤ گے تو لوگ تھپڑ ماریں گے، ٹچ نہ لگانا۔ میں ٹچ لگانا، میں نے کہا بی بی میں تمہاری بات مانتا ہوں، پھر یہ بات ہے کہ میں ساری زندگی تمہاری ماں باپ کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ آپ یقین جانیے عبداللہ جی، سرپرائزنگلی نا، مطلب دیکھیں حضرت متعجب ہے مجھے اس بات پر کہ پہلے گھر وہ بھی دے دیا ہے، وہ بھی ہو گیا، اس کے بعد اس نے کہا میں تمہاری ساری عمر تمہاری ماں باپ کی شکل نہیں دیکھوں گی، جاؤں گی نہیں، ملو گی نہیں، مطلب اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملنے کی اجازت دیتا ہوں، تم جب چاہو اپنے۔ میں نے کہا دیکھو تم ماں باپ سے ملاقات سے نہیں روک سکتے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، یہ بھی شکل کر سکتا کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گی۔ میں نے کہا بھی نہیں، یہ ایگزیجریشن ہے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، عورت کو اپنے ماں باپ سے ملانا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو ویسے تو ہمارے اکابر کے بڑے بڑے عظیمت کے مطلب قصے ہیں اس رشتوں کو بچانے کے لیے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو یعنی تم اس کو اس سے نہیں روک۔ اسے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اگلی بات کیا ہے کہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ماں سے جب جاؤ، جتنی دیر جاؤ جا کے ملو، لیکن میں تمہارے ماں باپ سے نہیں ملوں۔ کہتے ہو ہی نہیں سکتا، تم میرے ماں باپ سے ملو گے۔ جنرل بیوی سے شادی کر لی؟ میں نے کہا تم نے، میں کسی کڑی نال شادی کرنی سی، تسی تو جنرل نے شادی کر لی ہے۔ واہ، یہ 3 سٹار جنرل نے شادی نہیں کرنی چاہیے، ہاں تساں کی کر لیتا۔ اچھا اس کے بعد سنیں، یہ میں نے کہا بھی دیکھو یہ دوسری جو بات ہے نا یہ کنڈیشنل ہے۔ اگر تم کہتی ہو کہ بھئی میں تمہاری ماں باپ سے ساری عمر نہیں ملوں گی، تو لڑکا بھی کہتا ہے میں تمہارے ماں باپ سے ساری عمر نہیں ملوں گا۔ میں کہا دیکھو میری بات سنو، اصولی طور پہ جب ماں باپ اپنی بچی کو آگے توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے نا ماں باپ نے تو آگے کر دیا نا، وہ تو اب تو لڑکے کے پاس، تو وہ لڑکے کے پاس رہتی ہے اس کی بیوی بن کے، تو لڑکے کا ماں باپ لڑکے کے پاس ہی تو ہوتے ہیں نا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اس نے اب لڑکے کے ماں باپ سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ اچھا اخلاق تو یہ ہے نا، بری دیکھو نا، یہ تو کفار بھی نہیں یہ شرطیں لگاتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا بھی اگر یہ شرط آپ نے مان لی ہے تو یہ کنڈیشنل ہے۔ کنڈیشنل کا مطلب پھر میں بھی اس پر اس نے وہ شور مچایا اس نے کہا نہیں تو ہر قیمت پہ میرے ماں باپ سے ملے گا، ہاں وہ تسی کڑیاں نو پڑھاؤ،
کل کو گے یار، اور پتہ سمجھے کیا کہا؟ کہتے ہیں آپ نے نا بیان کیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ کہیں گے کہ یار اے جیڑی ماسٹر کڑی ہے ایس تو چنگا میں بیچلر نال شادی کراں، بیچلر تو چنگا ایف اے نال کراں، تے ایف اے والی جو ستائے گی تے کہیں گے میٹرک نال کراں، تے میٹرک ستائے گی تے 8ویں جماعت نال کراں۔ تو کہ یار میں ان پڑھی چنگی ہے جہاں ایکسپائر ہی کوئی نہیں ہے گا، جنہیں تکیا تو کسی نے نہیں نا۔ اب اگلی بات سنیں، ان کیس دا تھرڈ کنڈیشن، ان کیس کہ کچھ ہو گیا، دیکھیں ذرا، خاتون کہتی ہے تو تم مجھے 50 لاکھ روپیہ دو گے، واہ بھائی واہ، اور ان کیس کہ کچھ ہو گیا تو بچہ میرا ہوگا، تم اس کی طرف دیکھنا بھی۔ یہ احوال ہیں جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ جب آدمی شریعت کو چھوڑتا ہے تو اس طرح کی لائف انجوائے کرتا ہے، اس طرح کی لائف انجوائے۔ جب میں نے بچیوں میں بیان کیا یونیورسٹی آف لاہور کی تو میں نے صرف ایک بات کی، میں نے کہا بچیوں، بیٹیوں، پیاری بیٹیوں، میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ تم جن ایکشنز میں مبتلا ہو اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی نقصان نہیں ہونا، صرف ایک ہوگا کہ آفٹر میرج تمہاری زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ تڑپ اٹھی، آگے نہیں میں نے کچھ کہا، لان تان نہیں میں نے کی، دوزخ جہنم تو سنا ہی نہیں میں نے، حرام حلال بتایا ہی نہیں میں نے کہا زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا اس کا ایک اگر تم ایگزامپل دوں کہ کبھی ساس ناک چنے چبوائے گی اور ادھر سے سکون آئے گا تو خامن جو ہے نا کسی اور جانب دیکھے گا تو چیخا مارے گی، اور اس کے علاوہ پھر اللہ جل شانہ کی تو جب تم معافی نہیں مانگتی، گناہوں سے توبہ نہیں کرتی، شریعت کو تو نے دبا کے توڑا ہے، حدود اللہ کو تو نے توڑا ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو کراس کیا ہے، کیسے ہو سکتا تھا کہ تو خدا کی لمٹس کو 50 لڑکوں کے سامنے تو جین پہن کے آتی ہے اور تیرے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا، لسٹ فل آئی سے لڑکے تجھے دیکھتے ہیں، تیرا پیچھا دیکھتے ہیں، کتنوں کا ایمان تو خراب کر دیتی ہے، پھر تو خدا سے معافی بھی نہیں مانگتی، پھر تم میرج کرتی ہے، جب میرج کر کے تیری لائف سٹارٹ ہوتی ہے پھر تیری زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اب یقین جانیے بلا موال کا بچیاں چیخ اٹھی، بس میں نے اس کو بات مان کر دیا، اور اس کے بعد وہ میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرتی ہیں۔ بسم اللہ۔ اب میں تمہاری آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اتنی گندی ہو گئی ہیں اور تم اتنی گندی آنکھوں کے ساتھ مجلس ذکر میں آئے ہو، کیا کیا دیکھ کے آئے ہو، اس لیے نا آج میرے ساتھی نے توبہ کرائی ہے تمہیں تو تم بھی توبہ کر لو۔ کیا کیا دیکھتے ہو تم کہ وہ کہ جہاں دیکھنے کا حکم نہیں وہاں بھی دیکھتے ہو، اور اس دیکھنے پر تمہارا دل زنگ آلودہ تو کیا سڑ بھر کے کولا ہو جاتا ہے، اور دل تو ختم ہی ہو جاتا ہے، مک کی جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے ان گندی آنکھوں کو پاک کرنا ہے استغفار سے، اور اس گندے دل کو بھی جس کے اندر ہر وقت خواہشات، اس کو بھی کبھی سونے کی، کبھی چاندی کی، کبھی مال کی بس، کبھی لالچ، اور یہ جو فکر کی گندگی ہے کہ جس کے اندر چوراہے سے جیسے گاڑیاں گزرتی ہیں ویسے ہی فکر کے اس چوراہے سے خیالات کی بھرمار اور بے معنی خیالات، شہوانی خیالات اور ان کا تسلسل، یہ دماغ کو ہر وقت بڑا گندا کیے ہوئے، تو دماغ کو بھی صاف کرنا ہے اور استغفار سے کرنا ہے، اور یہ جو دل جس کے اندر غیر کی صورتیں ہیں اس کو بھی پاک کرنا ہے۔ امام بخاری رحم اللہ نے حدیث لکھی ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس قلب کے اندر مورتیں ہوتی ہیں، مٹی کی مورتیں اور صورتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں اللہ جل شانہ نہیں آتے۔
تو اس قلب کو غیر اللہ سے بھی پاک کرنا ہے. تو دل بھی گندا میرا تمہارا، آنکھیں بھی گندی اور کان بھی گندے، ہاتھ بھی گندے، ٹانگیں بھی گندی، شرمگاہ بھی گندی، اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک گندے. اب اس کا حال کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے گندو، اے میرے گندو، بے میرے پیارے گندے بندو، میرے گندے بندو پریشان نہ ہونا. اے میرے محبوب ان گندے بندوں کو بتا دینا میرے بارے میں، کہیں میرے بارے میں کوئی سخت مجھے سمجھ کر کہیں گھبرا نہ جانا، کہیں پیچھے نہ ہو جائیں، کہیں ڈر نہ زیادہ جائیں. ان کو بتا دیں میرے بارے میں، انی، میری انفارمیشن دے دیں، میرا تعارف کرا دیں، میری جو فطرت ہے وہ بتا دیں، انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں. تو اب تم سارے خوش ہو جاؤ، اب تم سارے خوش ہو جاؤ کہ تمہاری گندی آنکھوں کو اللہ صاف کر دے گا. اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ بندو کہ جنہوں نے انٹرنیٹ سے اپنی نگاہیں گندی کی ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ توبہ کر لو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. جتنے بھی تمہاری آنکھوں نے گناہ کیے ہیں اور کانوں نے کیے ہیں اور جسم نے کیے ہیں، اعضاء نے کیے ہیں، وہ تمام گناہ میں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور مجھے بتا دو، میرے بارے میں بتلا دو، انہ هو الغفور الرحیم. تو اس وقت ہم نے نا مجلس ذکر میں ذکر سے پہلے استغفار کرنا ہے. اس طرح کے آنکھوں سے گناہ، جسم کے گناہ، سارے گناہ جب تم سچے دل سے استغفار کرو گے تو تزکیہ ہوگا اور گناہ دھلتے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ استغفار، میری توبہ، میری توبہ یا کریم. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ. مجھے تم معاف کرو، مجھے تم معاف کرو یا کریم. استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ. توبہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ. توبہ، میری توبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. چاروں لڑ میرے
چکڑا لتھڑے تے کیڑا مل مل دھوواں چاروں لڑ میرے چکڑا لتھڑے تے کیڑا مل مل دھوواں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پیارے استغفر اللہ پیارے استغفر اللہ مجھے تم معاف کرو پیارے استغفر اللہ ربی 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 استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی 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 استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو مناجات کہتے ہیں. یہ تہجد کے اندر رات کے وقت کی جاتی ہے, لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی, پر آپ کو بتلانا ہے اور سکھلانا ہے کہ مناجات کیسے کی جاتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. نہ کوئی سلیقہ ہے بندگی کا, نہ بندگی میری بندگی ہے. استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی یہ بندہ پروری ہے. نہ کوئی سلیقہ ہے بندگی کا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہ کوئی سلیقہ ہے بندگی کا, نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ اللہ 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 تو ہی تو ہی تو اللہ 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 ہر طرف تو ہی تو، ہر طرف تو ہی تو فقط تو، صرف تو، واحد تو، اللہ 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 تو ہی تو صرف تو، فقط تو، واحد تو، ہر طرف، اندر تو، باہر تو ہی تو، اللہ 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 نہیں صرف ایک اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اب رخ کو بدل بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، اب رخ کو بدل بیٹھے، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، اب رخ کو بدل بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ. اس مجلس ذکر میں شان ہر بندے کو ہدایت یافتہ. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. اللہ العزت درخواست ہے یا اللہ ان نوجوانوں کے قلوب میں ہدایت، نور ہدایت. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے اور گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے. کریم آقا، کریم آقا، اللہ رب العزت اس مجلس کے تمام شرکاء کی مغفرت فرما اور اللہ آئندہ زندگی ان کو شریعت کے مطابق گزارنے والا بنا. اللہ دونوں نعت خواہوں کو اللہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے. اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ سینوں کے اندر عشق الہی کی آگ لگا دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے میرے آقا اس مجلس سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. اس کے شرکاء کی مغفرت فرما دے. اس کے شرکاء کو اللہ دین کی صحیح سمجھ اور فہم اور اس پر کما عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ العزت ہم اللہ آپ سے اپنے تمام گردہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تب علینا انک انت. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ رحمۃ.